بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی تو خوشیوں کے در کھولا کرتے ہیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو متاثر کرتی ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اپنی آواز کے بجائے دلائل بلند کر کے بات کرو، تاکہ تمہاری بات پختگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوست کے ساتھ بیٹھا جائے، جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہو۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدھا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے روکتی ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت، بلکہ ان کو تلاش کرو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے اور تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم و عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مسرور ہونے کے چکر سے اسے کیا کام؟ اللہ کے کام بے چوں چراں کرنے چاہیے۔ شیر دل دراصل وہی ہوتا ہے جو خود کو شکست دے دے، تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے
اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تہذیب میں تعمیر کا راہ شبہ رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر ہو۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیضیاب ہو۔ جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں ہے۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب ہلال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔ دوستی ہی کے ذریعے سے محبت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی کے ذریعے صحت و مرض لاحق ہوتا ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ جب خدا کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔